عمرانہ سنو، تمہیں یتیم خانے کی مالکن بلا رہی ہیں، جاؤ جا کر ان کی بات سن کر آؤ۔ میری دوست مجھے اطلاع دے کر چلی گئی۔ میں حیران ہوئی کہ مالکن مجھے کیوں بلا رہی ہیں، وہ تو کسی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی۔ اب اچانک سے مجھے بلانے کا کیا مقصد؟ ضرور کسی بات کو ڈھونڈ کر مجھے ڈانٹنے کی بلا رہی ہوں گی۔ دل ہی دل میں یہی سب سوچتی میں یتیم خانے کی مالکن کی کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے دروازہ بجایا تو اس نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ اس کا چہرہ معمول سے زیادہ کھلا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آج بہت ہی خوشگوار موڈ میں ہے۔ مجھے حیرت تو ہوئی کیونکہ اس کا موڈ بہت کم ہی ٹھیک رہتا تھا، ہر وقت دوسروں پر چلانے کے علاوہ اس سے کوئی کام نہیں تھا۔ یہ اس کا بہت ہی پسندیدہ مشغلہ تھا، لوگوں کو پریشان کرنا اور انہیں نیچا دکھانا۔ میری بھی بہت بار اس سے بحث ہو چکی تھی۔ میں اندر گئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو کوئی تم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ میں نے سامنے نگاہ دوڑائی تو وہاں صوفے پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت موجود تھی۔ میں حیران ہوئی، یہ کون ہے؟ میں تو انہیں نہیں جانتی۔ وہ اتنے سالوں میں یتیم خانے میں مجھ سے ملنے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے دھیرے سے سلام کیا۔ مالکن نے میرا تعارف کروایا اور کہا یہ عمرانہ ہے۔ جب ایک ماہ کی تھی تب اس کا باپ اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم یتیم خانے میں ہی اسے پال رہے ہیں۔ مجھے مالکن کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ وہ لوگ مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہے تھے کہ میں کتنی تعلیم حاصل کی ہے اور یتیم خانے میں کتنے عرصے سے ہوں، میری عمر کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے عجیب تو لگ رہا تھا لیکن میں مالکن کے ڈر سے چپ چاپ دے رہی تھی۔ مالکن نے مجھ سے کہا کہ یہ لوگ خاص طور پر تم سے ہی ملنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ دراصل انہیں ایک اچھے رشتے کی تلاش ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یتیم خانے میں آ کر کسی لڑکی کو ڈھونڈا جائے جسے باہر کی دنیا کے بارے میں زیادہ اتا پتہ نہ ہو، کیونکہ یتیم خانہ ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر لڑکیاں زیادہ باہر نہیں جاتی ہیں۔ آج کل کی لڑکیوں کی طرح تیز ترار بھی نہیں ہیں۔ یتیم خانے کی مالکن کی یہ بات سن کر مجھے زور سے ہنسی آئی، مگر میں نے کنٹرول کر لی کیونکہ یہ بات بہت ہی عجیب تھی کہ یتیم خانے کی لڑکیوں کو باہر کا کچھ اتا پتہ نہ ہو، حالانکہ انہیں لوگوں کے بارے میں سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے زندگی کو ایک الگ ہی نظریے سے دیکھا ہوتا ہے اور بڑھتا ہوتا ہے، اس لیے ہم بہت جلد لوگوں کی حقیقت جان لیتے ہیں۔ لوگوں کی بہت اچھے سے پہچان ہوتی ہے اور میں تو حد سے زیادہ تلخ بھی تھی۔ مجھے لوگوں کی منافقت بالکل پسند نہیں تھی۔ اگر کوئی مجھ سے کچھ بھی غلط بات کہتا تھا تو میں وہیں پر منہ توڑ جواب دیتی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بس زبانی ہوتی ہے، لیکن میں یہاں رہ رہ کر اتنی ہی زیادہ تلخ ہو چکی تھی کہ ہر بات کو غلط ہی انداز میں لیتی اور سمجھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ کوئی بھی ہمارا ہمدرد نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی سے کوئی امید رکھنی چاہیے۔ اس سب کے پیچھے سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ میرے باپ نے مجھے بہت ہی چھوٹی عمر میں یتیم خانے میں چھوڑ دیا تھا۔ جب میں صرف 1 ماہ کی تھی، وہ چاہتے تو مجھے اپنے پاس بھی رکھ سکتے تھے، لیکن مجھے بوجھ سمجھا اور یہاں چھوڑ گئے۔ میں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہو چکی تھی اور یتیمے ہی میں پلی بڑھی تھی۔ بچپن سے لے کے اب تک میں مالکن کی بہت بار مار کھا چکی تھی اور اس کی باتیں سن چکی تھی۔ وہ ہم سب کو غلاموں سے بھی بدتر طریقے سے رکھتی تھی اور ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ برا سلوک کرتی تھی۔ یتیم خانے میں میری کسی بھی لڑکی سے نہیں بنتی تھی سوائے ایک لڑکی کے، سمرا، جو میری بہت ہی اچھی دوست تھی۔ میں ہمیشہ اس کے ساتھ اور اسی کے ساتھ کھانا وغیرہ کھاتی تھی۔ یتیم خانے میں کھانے کے نام پہ صرف اور صرف مذاق ہی ہوتا تھا۔ یہاں جب بھی کھانا آتا تو وہ اس قابل ہوتا ہی نہیں تھا کہ اسے کوئی انسان کھائے، یوں لگتا تھا جیسے کسی جیل کے قیدیوں کے لیے کھانا آیا ہے۔ دراصل یتیم خانے میں جو بھی فنڈ آتے تھے، اس میں سے آدھے سے زیادہ فنڈ تو وہ مالکن اپنے پاس رکھ لیتی تھی اور باقی بچے کچے فنڈ کو ہمارے اوپر خرچ کرتی تھی۔ یتیم خانے کی صفائی بھی ہم لوگ ہی کرتے تھے۔ پڑھائی کے نام پر بھی مالکن سے ہمارے ساتھ مذاق ہی کیا تھا۔ ایک نا تجربہ کار ٹیچر کو بلوا کر نام کی پڑھائی کرواتی تھی، حالانکہ اسے ہماری تعلیم کے الگ سے پیسے ملتے تھے۔ وہ ایک ڈاکو تھی۔ ڈاکو کہنا ٹھیک ہی ہے کیونکہ وہ پیسے ہمارے فلاح و بہبود میں لگانے ہی چاہیے تھے، وہ سب وہ اپنے پاس رکھتی تھی اور عیش و عشرت کی زندگی جی رہی تھی۔ یتیم خانے کی مالکن بہت ہی موٹی تھی اور مجھے بہت ہی بری لگتی تھی۔ ویسے بھی یہاں پر کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں تھی جسے یتیم خانے کی مالکن پسند ہو، سب ہر وقت اس کے بارے میں غلط باتیں ہی کرتے رہتے تھے۔
اس نے ہر وقت ایک لڑکی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا کہ کسی کے دل میں بھی اس کے لیے اچھی جگہ نہیں تھی۔ بس جہاں سے اسے پیسے نظر آتے ہیں وہیں اس کے اندر کی نرمی باہر آ جاتی ہے۔ ابھی بھی اس عورت اور مرد کے سامنے بیٹھی خوش آمدی لہجے میں بات چیت کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس نے بہت موٹی رقم اینٹھ لی ہوگی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے یتیم خانے کی بہت سی لڑکیوں کی تصاویر انہیں دی تھیں، ان میں سے تم اسے پسند آئی ہو، اب یہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مجھے اشارے کر رہی تھی کہ تمیز سے بیٹھو اور ادب سے پیش آنا، اس رشتے سے منع مت کرنا۔ میں جانتی تھی کہ یتیم خانے کی مالکن ایک طرح سے میرا سودا کر رہی ہے، مگر وہ عورت اور اس کے ساتھ موجود لڑکا بہت ہی سلجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ ایک پل کو میں نے حساب لگایا کہ اگر میری شادی اس لڑکے سے ہو جاتی ہے تو میری جان اس یتیم خانے سے اور اس کی مالکن سے چھوٹ جائے گی۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں گی، اور اگر میں یہیں رہی تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤں گی، نہ ہی میں یہاں سے نکل سکتی ہوں۔ مجھے اگر ایک موقع قدرت دے رہی ہے تو مجھے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے ایک مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور یتیم خانے کی مالکن کو اس کے ہی انداز میں جواب دیا اور کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ میری اتنی فرمانبرداری دیکھ کے وہ حیران ہو گئی۔ یقین تو اسے نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے لوگوں کے سامنے کہا کہ ہم کچھ دن میں آپ کو جواب دے دیں گے۔ جو لوگ وہاں سے چلے گئے تو یتیم خانے کی مالکن مجھ سے کہنے لگی، تم اتنی ٹیڑھی لڑکی ہو، میں تمہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں، تو تم نے اتنی آسانی سے ہاں کیسے کر دی؟ تمہارے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ تمہارے سے بحث کر کے مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ تم نے اتنے پیسے جو اینٹھے ہیں تو ان سے مطلب رکھو نا، میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ میری بات سن کر اس کا منہ بن گیا۔ اس کے خیال میں تو یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی تھی، مگر میں بھی اس کے رگ رگ سے واقف تھی۔ میں واپس اندر آئی تو میری دوست مجھ سے کہنے لگی کہ کیا ہوا عمرانہ، مالکن نے تمہیں کیوں بلایا تھا؟ کیا پھر سے ڈانٹ رہی تھی؟ میں نے اسے کہا، نہیں، ڈانٹ نہیں رہی تھی، اب کی بار تو میری قسمت چمک گئی ہے۔ وہ حیران ہوئی، کہنے لگی کہ آخر کیسے؟ میں نے اسے سارا واقعہ کہہ سنایا اور بولی، میں ہاں کر چکی ہوں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں ایک اچھی مستقبل کے تلاش میں۔ میں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتی ہوں اور اپنی ایک الگ پہچان بنانا چاہتی ہوں۔ کیا یہ کچھ غلط ہے؟ سمرا کہنے لگی، نہیں کچھ، مگر تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی اور تم نے بنا دونوں سے اکیلے میں بات چیت کی، یہ فیصلہ کیوں لے لیا؟ تمہیں تھوڑا بہت سوچنا چاہیے تھا کہ میں نے اس سے کہا کہ مجھے نہیں پتہ میں نے غلط فیصلہ کیا ہے یا پھر صحیح، اور یہ بھی نہیں جانتی کہ اس فیصلے کے اثرات مجھ پہ کیا ہوں گے، لیکن اس موقع پر ہرگز بھی میں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اور تم پریشان مت ہو، میں جلد سے جلد تمہیں بھی یہاں سے نکالنے کی بندوبست کروں گی، اور دیکھنا ایک دن میں اس یتیم خانے کی مالکن سے ہر ظلم کا بدلہ لے کر ہوں گی۔ پوری رات میں آنکھوں میں خواب ہی سجائے رہی۔ وہاں رہنے والی ساری لڑکیوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ میں اب اس یتیم خانے میں نہیں رہوں گی، جلد ہی یہاں سے رخصت ہو کر ایک بڑے گھر میں چلی جاؤں گی۔ سب خسر پسر کر رہی تھی کہ اور اس بات سے جل بھی رہی تھی۔ کچھ تو تجسس کے مارے میرے ارد گرد جمع ہو چکی تھی، انہیں کوئی چٹخارے دار کہانی چاہیے تھی، مگر میں نے ان سب کو نظر انداز کیا اور یہ سوچنے لگی کہ یہاں سے نکل کر سب سے پہلا کام کیا کروں گی۔ میں بہت آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر اپنے باپ سے کبھی بھی نہیں ملنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے باپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ میرے لیے تو میرا باپ مر چکا تھا سالوں پہلے، اگر اب وہ کبھی مڑ کر واپس آتا بھی تو میں اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیتی۔ ویسے بھی مجھے اپنے باپ کی شکل تو یاد ہی نہیں تھی۔ ایک ماں کے بچے کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ کون آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس لیے اس دنیا میں لوگوں کی بھیڑ میں اگر کہیں وہ مجھے دکھ بھی جاتے تو میں نہ انہیں پہچان پاتی اور نہ ہی مجھے پہچان پاتے۔ اس لیے میں آرام سے اس شہر میں رہ سکتی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ ابا میرے کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور نہ ہی میں یہ جانتی تھی اور نہ ان میں مجھے کوئی دلچسپی رکھتی تھی۔ مگر سمرا نے مجھ سے کہا کہ جب تم یہاں سے جاؤ گی سب سے پہلے اپنے ابا سے ملنے جانا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں یاد کرتے ہوں۔ سمرا میری طرح بالکل بھی نہیں تھی، وہ بہت ہی نرم دل کی لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی موقع دینے پہ یقین رکھتی تھی۔ میں ایسی تو نہیں تھی، مگر پھر بھی ہم دونوں نے بھی دوستی بہت ہی زیادہ گہری تھی۔ ہماری دوستی کی شروعات بھی بہت الگ طریقے سے ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے میں اس وقت 7 سال کی تھی جب سمرا یہاں پر پہلی بار آئی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور مالکن کا رویہ اسے بہت خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس کے اماں ابا کی موت ایک حادثے میں ہو گئی تھی اور اس کے سگا چاچا نے اس کے ابا کی جائیداد پر قبضہ کر کے اسے یتیم خانے میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ لاوارث یہاں ملی تھی۔
मालकिन इसे अंदर ले आई। सब लड़कियां इसे अजीब अजीब नज़रों से घूर रही थी और वो रोए जा रही थी और वो एक कोने में जाकर बैठ गई थी। मालकिन ने गुस्से से इसे कहा, अपना रोना धोना बंद करो, अब तुम्हें कोई लेने नहीं आएगा, तुम्हें यहीं रहना है। मुझे इसकी बात सुनकर गुस्सा आया कि वो एक बच्ची पर ऐसे चिल्ला रही है, इसलिए इसके जाने के फ़ौरन बाद मैं उठकर समरा की तरफ आई और धीरे से इसके हाथ को थामा। इसकी आंखों में देखा जहाँ से आंसू टपक रहे थे। फिर मैंने इसकी आंखें साफ़ की और इससे कहने लगी कि देखो, अब तुम इस पूरी दुनिया में अकेली हो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं आज से तुम्हारी दोस्त हूँ। हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूँगी और तुम्हारा साथ दूँगी। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों पर भरोसा मत करना और ना ही इससे कोई उम्मीदें लगाना, इस सब का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इस दिन के बाद से मेरी और समरा की ऐसी दोस्ती हुई जो आज तक नहीं टूट पाई। वक्त के साथ साथ इसने भी यहाँ रहना सीख लिया था और अब तो बहुत साल गुजर चुके थे। मैंने समरा के अलावा यतीम खाने में किसी भी लड़की से कोई दोस्ती नहीं रखी थी। मेरी वाहिद दोस्त समरा ही थी और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा अहम थी। इसलिए मेरा पक्का इरादा था कि यहाँ से बाहर जाते ही सबसे पहले समरा को यहाँ से लेकर जाऊँगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़ता। वो फितरी तौर पर एक डरपोक लड़की थी और ज़रा सी चीज़ पर रोने लग जाती थी। अब भी जब इसने सुना कि मैं यहाँ से जाने लगी हूँ, मैंने यहाँ से जाने का फ़ैसला कर ही लिया है, तो वो ये सुनकर रोए जा रही थी। हालांकि वो मेरे ऊपर ज़ाहिर नहीं कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं इसकी वजह से यहाँ रुक जाऊँ और अपने ख्वाबों को छोड़ दूँ, क्योंकि हमारी दोस्ती थी ही ऐसी कि हम एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देने पर राज़ी हो जाते थे। मगर अब अपने आंसू मुझसे छुपा रही थी। मैंने इसे कहा कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से बाहर तुम्हारे और अपने हम दोनों के लिए ही जा रही हूँ। तुम रो मत, सिर्फ मेरा इंतज़ार करना। वो बार बार मुझसे इस बात का जिक्र करती थी कि कहीं वो लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दें। न जाने किन लोगों को वो मालकिन ढूंढ कर लाई है। हो सकता है वह तुम्हारे लिए कोई गलत फ़ैसला कर रही हो, इसलिए तुम एक बार फिर इस बारे में सोच लो। मैंने इसे कहा, देखो, मैं तुम्हारी तरह हरगिज़ नहीं हूँ जो डर जाऊँ। मैं यहाँ से एक बार अगर बाहर निकल गई तो यकीन मानो हम दोनों की ज़िंदगियाँ बहुत ही आसान हो जाएंगी और हमें एक बार अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना का मौका मिल जाएगा। हम इस चुंगल से निकल जाएंगे। फिर मैं इसे अगले कई दिन तक इसके बारे में समझाती रही। एक हफ़्ता गुजर जाने के बाद वो लोग दोबारा आए, मेरी दोस्त से भी मिले। उन्होंने कहा कि हमें शादी करने की बेहद जल्दी है, हम सादगी से शादी करना चाहते हैं। मुझे हैरत इस बात पे हो रही थी कि वो इतने बड़े अमीर घर से आए हैं और अमीर लोग हैं, इसके बावजूद वो मुझ जैसी एक यतीम खाने में पलने वाली गरीब सी लड़की से शादी क्यों करना चाहते हैं। मैंने तो सुन रखा था कि ये अमीर लोग हमेशा अपने जैसे ही लोगों की शादी करना पसंद करते हैं, मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा था। कुछ तो अजीब था। उन्होंने तो ये बहाना बनाया कि यतीम खाने की लड़कियाँ मासूम होती हैं, तेज़ तरार नहीं होती हैं, मगर ये बहाना तो मुझे बिल्कुल ही बोगस लग रहा था। असल कहानी कुछ और होगी। खैर, मेरा रिश्ता एक छोटी सी तकरीब में पक्का कर दिया गया। इस तकरीब का इनेकाद यतीम खाने में ही किया गया था। आज यतीम खाने की तमाम लड़कियां बेहोश और बेहद खुश थीं, क्योंकि आज तक इन्हें इतने अरसे बाद अच्छा खाना खाने को नहीं मिला था। लड़के वालों ने खुद ही इंतज़ाम किया था। इनकी तरफ से सिर्फ इनके करीबी रिश्तेदार ही आए थे। रात के वक्त मैं अपनी उंगली में सजी मगनी की अंगूठी को देखे जा रही थी। मैं किसी के नाम से जुड़ गई थी, मंसूब हो चुकी थी किसी से, लेकिन मेरे दिल में कोई भी जज्बात नहीं उभर रहे थे। दिल बिल्कुल खाली सा था और बहुत से शकूक और शुबहात मेरे दिल में जकड़ पकड़ कर बैठे हुए थे। लेकिन मैं इस सब का जिक्र समरा से नहीं कर सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो परेशान हो जाए, वो मुझे मेरे इरादे से पीछे हटा दे। कुछ दिन बाद लड़के वालों ने ऐलान किया कि हम निकाह के लिए अगले जुम्मे को आ जाएंगे। तैयारियां वगैरह हो गईं और मेरे होने वाले सास ने मेरे लिए एक अच्छा जोड़ा भी भेजा। इस सब के दौरान यतीम खाने की मालकिन ने अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लिए थे। मेरे ससुराल वालों से कभी किसी चीज़ के नाम पर इनसे पैसे लेती तो कभी किसी चीज़ के नाम पर। मैं अच्छे से जानती थी कि वो ये सब पैसे अपनी जेब में डालने वाली है। निकाह की तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो वो सब लोग निकाह के लिए आ गए। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि बहुत ही खूबसूरत नौजवान से मेरी शादी होने वाली है। मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और वो है भी बहुत ही अमीर। समरा भी मेरी वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी। अब हम लोग एक ही उम्मीद बांध रहे थे कि यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो हमें मिल ही जाएगा। मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया। पहली बार ज़िंदगी में इतने ज़ेवरात पहने थे
اور اتنا تیار ہوئی تھی، میں بہت حسین لگ رہی تھی، سبھی میری تعریف کر رہے تھے۔ پھر باہر شور مچ گیا کہ بارات آ گئی ہے۔ یتیم خانے کی مالکن باہر کھڑی استقبال کی تیاریاں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اندر آ گئے۔ جو ہی میری نظر سامنے کھڑے دولہا پر پڑی تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ تو ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ اب تک جو کچھ بتایا گیا تھا اس کے مطابق تو وہ ہینڈسم لڑکا ہی میرا ہونے والا شوہر تھا، جو شروع سے لے کے اب تک مجھ سے ملتا آیا ہے، اور رشتہ کرنے کے وقت بھی میری ساس کے ساتھ وہی آیا تھا، اور منگنی کے وقت بھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں حیران ہوئی۔ میں نے یتیم خانے کی مالکن سے کہا کہ میری منگنی تو کسی اور کے ساتھ ہوئی تھی، یہ کون ہے؟ میں اس سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ بولی، تم پاگل ہو، تمہارا منگنی ایک ادھیڑ عمر کے آدمی کے ساتھ ہوئی ہے، وہ تو بس تم منع نہ کرو اس لیے میں نے اس نوجوان کو ادھر ہی رکھا، تو وہ دراصل اس کا چھوٹا بھتیجا ہے۔ تم سے یہ بات چھپائے رکھی، میں جانتی تھی کہ تم ایک ادھیڑ عمر سے شادی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوگی۔ اب میں خاموشی سے بیٹھ جاؤ، تو ہمارا تماشا مت لگانا۔ اس نے تو مجھے صحیح پھنسا دیا تھا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ بچا بھی نہیں تھا۔ بارات دروازے پہ کھڑی تھی، اسے واپس بھیجنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سمرا نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم بے فکر رہو، اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہو تو ابھی ہی منع کر دو، تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں منع کر دوں گی تو میرے خواب کیسے پورے ہوں گے، یہاں سے باہر کیسے نکلوں گی؟ چلو کچھ دن اس کو برداشت کر ہی لوں گی، یہی سوچ کر میں نکاح کے لیے مان گئی، اور وہ بوڑھا مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ میں نے تو اب اس خوبصورت نوجوان کے سپنے سجائے تھے، اس لیے اچانک سے اسے قبول کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا تھا، مگر مجھے یہ کرنا ہی تھا۔ میں نے اپنی دل کو راضی کیا اور آخرکار نکاح کے لیے ہاں ہی کر دی۔ نکاح ہونے کے بعد میرے جذبات بالکل ہی الگ تھے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میرے سارے خواب چھن گئے ہوں۔ نکاح کے بعد میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تمہاری رخصتی بھی ہم آج ہی کریں گے، حالانکہ اس سے پہلے یہ بات کی ہی نہیں گئی تھی کہ رخصتی نکاح والے دن ہی کی جائے گی۔ بہرحال اب میں کچھ بھی بولتی یا کچھ بھی کرتی سب کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ سمرا بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ یہ سب لوگ بہت ہی عجیب برتاؤ کر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے چیزوں کو چھپانے کا شوق رکھتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ پہلے بتانا چاہیے تھا کہ رخصتی آج ہی ہوگی۔ میں جانتی تھی یہ سب یتیم خانے کی مالکن کی چال ہے، اسے پیسے چاہیے تھے جو اسے مل گئے تھے۔ میری زندگی برباد ہو یا آباد ہو اس بات سے اس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا۔ ناچار مجھے رخصت ہو کر ان کے ساتھ آنا ہی پڑا۔ راستے بھر میں وہ عجیب طرح سے چھپ چھپ کے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتیں مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے کوئی ایسی چیز ہے جس سے میں انجان ہوں۔ وہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا ہے۔ راستے میں مجھے اس بات کا علم ہوا کہ جسے میں اپنی ساس سمجھ رہی ہوں وہ دراصل میری ساس نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس نوجوان کی ماں ہے۔ کتنا عجیب ہو رہا تھا نا یہ سب! اب نہ جانے آگے جا کر کن کن رازوں سے پردے اٹھنے والے تھے۔ میں اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اتنی بڑی گاڑی میں پہلی بار بیٹھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ پیسے والے لوگ تھے۔ ایک پل تو میں نے سوچا کہ کیا پتہ یہ بھی دھوکہ ہی ہو، خود کو امیر بتا کر وہ مجھے دھوکے سے اپنے ساتھ لے جا رہے ہوں، مگر پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ ایسا نہیں ہے، ان کے عادات اور اطوار سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ پیسے والے ہیں۔ 1 گھنٹے کے لمبے سفر کے بعد ہم لوگ ایک کوٹھی کے باہر آ کر رک گئے۔ اتنی بڑی کوٹھی، اتنا عالیشان گھر میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا۔ دل خوشی سے بھر گیا کہ اب سے اس کوٹھی پر میں راج کروں گی۔ کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعات میں بھول گئی تھی کہ بالکل ہی مگن سی ہو کر اس کوٹھی کو دیکھنے لگی، لیکن پھر تبھی کسی عورت کی آواز مجھے واپس ہوش کی دنیا میں واپس کھینچ لائی۔ میں ان کے ساتھ کوٹھی کے اندر آ گئی۔ کوٹھی باہر سے جتنی عالیشان تھی، اندر سے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں تو ہانکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی۔ لوگ مجھے دیکھ کر عجیب سرگوشیاں کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے میں نے خود کو فوراً سے سنبھالا اور دوپٹے کہ میں دلہن ہوں، مجھے ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے ایک صوفہ پر لا کر بٹھا دیا گیا اور پھر مووی وغیرہ بنوانے کا سیشن شروع ہوا۔ میں ان سب سے بہت زیادہ بور ہو رہی تھی۔ ایک تو بڈھے کے ساتھ بٹھا کر مجھے تصویریں بنوانے کا کوئی شوق نہیں تھا، اور دوسرا اب میں کافی تھک چکی تھی، صرف آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن یہاں پر کسی کو یہ سب بول نہیں سکتی تھی۔ یتیم خانے سے کوئی بھی لڑکی میرے ساتھ نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ سمرا کو آنے کی اجازت بھی مالکن نے نہیں دی تھی، حالانکہ اس کا بہت دل تھا کہ وہ میرے ساتھ آئے
اور اس بات سے واقف ہو جائے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ جا رہی ہوں۔ مووی وغیرہ کے سیشن سے فارغ ہو کر مجھے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کو دیکھوں، لیکن مجھے اس کے انتظار میں جاگنا ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آیا۔ میں نے اسے الگ نظر سے دیکھا تو مجھے پتہ چلا وہ تو بہت ہی گریسفل ہے اور بہت ہی زیادہ ہینڈسم لگتے ہیں۔ میرا دیکھنے کا نظریہ بدلا تو مجھے ان میں بہت سی اچھائیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ وہ بہت ہی دھیمے مزاج کے تھے۔ میری شادی کی پہلی رات بہت ہی اچھی گزری تھی۔ میں جو کچھ دیر پہلے سب چیزوں کے بارے میں غلط ہی سوچ رہی تھی، اب میری سوچ یکسر ہی بدل چکی تھی۔ اگلے دن سمرہ سے ملنے کے لیے میں یتیم خانے چلی گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ جیسا ہم سوچ رہے تھے کہ ویسا کچھ نہیں ہوا۔ دیکھو میں کتنی خوش ہوں۔ ولیمے وغیرہ سے فارغ ہو جانے کے بعد شادی کا تیسرا دن تھا جب ایک دن اچانک سے میں گھر میں بنے تہہ خانے میں چلی گئی۔ وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس کمرے میں کیا ہوگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں سامنے ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی اور اس میں بہت سے مرد اور عورتیں اور ساتھ میں بچے تھے۔ یوں لگتا تھا کسی تقریب میں لی گئی ہے۔ ابھی وہ تصویر دیکھ ہی رہی تھی تبھی میرے شوہر میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تصویر میرے ایک بہت ہی اچھے دوست کی ہے۔ اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، لیکن ہم ایک تقریب میں گئے تھے۔ اس وقت اس کی بیوی بھی آئی تھی اور ہم سب نے مل کر ایک ساتھ تصویر لی تھی۔ مجھے کاروبار میں مصروف رہ کر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کبھی شادی کر ہی نہیں سکا۔ اب جب کی تو اتنی پیاری بیوی ملی ہے۔ میں ان کی بات سن کر مسکرا اٹھی۔ دن یوں ہی خوبصورت گزر رہے تھے کہ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ انہیں اس طرح سنجیدہ میں نے بہت کم ہی دیکھا تھا۔ ایسی کیا بات ہوگی جو وہ اتنا زیادہ پریشان لگ رہے تھے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ انہوں نے مجھے دھیرے دھیرے بتانا شروع کیا کہ تمہارے ابا تمہیں ڈھونڈتے ہوئے ہمارے گھر پر آئے ہیں۔ یہ سن کر میں اچھل گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ابا مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ یتیم خانے گئے تھے اور وہیں سے انہیں پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تمہارے ابا ہی دراصل میرے وہ دوست ہیں جو اس تصویر میں موجود تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میرے اس دوست کی بیٹی ہوگی، کہ کیسا اتفاق ہے۔ میں حیرت سے گنگ بیٹھی رہ گئی۔ پھر میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں اور ایک بار بات کرنا چاہتے ہیں، اگر تم چاہو تو ان سے جا کر مل لو۔ میں نے غصے سے کہا نہیں، انہوں نے اتنے سالوں کبھی بھی میری پرواہ نہیں کی، مجھے یتیم خانے میں ڈلوا دیا، تو اب مجھ سے ملنے کے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ پھر میرے شوہر نے مجھے سمجھایا اور کہا کہ تم ایک بار جا کر ان سے مل لو اور ان کی بات سن لو، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی وجہ ہو۔ اب اپنے شوہر کی بات میں ٹال نہیں سکتی تھی، اس لیے ہاں کر دی اور اگلے دن ہی ایک ریسٹورنٹ میں اپنے ابا سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ اتنے سالوں بعد اپنے ابا کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی میرے اندر کوئی جذبات نہیں آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا ہمارے بیچ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، جیسے ہم دونوں اجنبی ہوں اور اچانک سے ٹکرا گئے ہوں۔ وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ندامت صاف نظر آ رہی تھی، لیکن میرا ارادہ ان کی بات سننے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ میں صرف اور صرف اپنے شوہر کے کہنے پر یہاں آئی تھی، کیونکہ ان کی بات کو میں ٹال نہیں سکتی تھی۔ پھر میرے باپ نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا، کیا میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی تمہیں یتیم خانے چھوڑ کر آنے کی۔ بعد میں نے اپنی نئی زندگی شروع کر لی تھی، دوسری بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا تھا، لیکن اتنے سال بیت گئے، میرے ہاں ایک بھی اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے اسے طلاق دے دی اور دوبارہ شادی کی۔ تیسری بیوی سے میری ایک بیٹی ہوئی، لیکن پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ایک خود غرض باپ ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے خود غرضی میں ہی تمہیں یتیم خانے میں ڈلوا دیا تھا اور تمہارا دھیان نہیں رکھا تھا، اور جس بیٹی کو میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا وہ خود ہی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری بیوی بیٹی کی بات بہت زیادہ سنتی تھی اور وہ اس کی بہت لاڈلی بھی تھی، اس لیے جب اس نے کہا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا تو وہ اسے ساتھ لے اپنے میکے چلی گئی۔ نہ جانے کتنے سال ہو گئے میں اپنی بیٹی کو دیکھا نہیں۔ میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی اور اب میں اس بھری دنیا میں اکیلا ہوں۔ کہنے لگا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، لیکن ایک کو میں خود چھوڑا اور دوسری مجھے اپنی مرضی سے چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھ جیسے بدنصیب انسان کا کوئی نہیں ہوگا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تم میرے دوست کی بیوی بن گئی ہو تو یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔
दरअसल मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यतीम खाने चला गया था, पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाए और तुम्हारा पता करवाया। यतीम खाने की मालकिन ने मुझे बताया कि तुम्हारी तो शादी हो गई है और तुम्हारे बारे में सब बता दिया, तुम्हारा पता भी दिया। तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आया तो पता चला ये तो मेरा अपना ही दोस्त का घर है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम इस तरह से मुलाकात होगी। मेरी अपने दोस्त से ज़्यादा बनती नहीं है, बस वो मेरे पुराने मोहल्ले का दोस्त था। मेरा कारोबार वगैरह सब डूब गया और मैं गरीब हो गया, लेकिन वो इतना ही अमीर होता जा रहा है। मुझे इससे नफ़रत है, तुम इससे तलाक ले लो। अब्बा की बात सुनकर मैं हैरत सर उठाकर इनकी तरफ देखा। वो एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी अपनी खुदगर्जी और नफ़रत की वजह से तबाह करने जा रहे थे। मैंने इनसे कहा कि अब आप दोबारा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अपने शौहर से बेहद मोहब्बत है। बेशक शुरू में मुझे इनसे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अब वो बहुत ही अजीज़ हो चुके हैं। मुझे अब आप मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं और मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए दोबारा मेरी ज़िंदगी में मत आएं। जो कुछ आपने गुज़ारे सालों में किया है वो ही काफ़ी है। शुक्र है मैं आपके साथ पली बड़ी नहीं हूँ। हमेशा सोचती थी कि काश मैं आपके साथ रहती, लेकिन अब मैं शुक्र करती हूँ, वरना आपकी इस खुदगर्जी की वजह से मैं खुद भी खुदगर्ज बन जाती और न जाने मुझे क्या क्या सहना पड़ता। दोबारा मेरे शौहर से रब्ता मत करना। आज जो भी मैं आपके सामने बैठी हूँ सिर्फ़ इन्हीं की वजह से बैठी, इनकी बात का मान रखने के लिए, वरना आपसे मिलने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। मेरा आपसे किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं। ये कहकर मैं वहाँ से उठकर वापस आ गई। पीछे अब्बा मुझे आवाज़ें देते रहे। मैंने अब्बा से आंखों में लालच की चमक देख ली थी। मैं समझ गई थी कि मेरे शौहर की दौलत की वजह से वो मुझसे मिलना चाह रहे हैं, जबकि वो इस बात को काफ़ी अरसे से जानते थे कि मैं शादी करके इन्हीं के दोस्त के घर में रह रही हूँ और वो मिलने के लिए अब आ रहे थे। इनकी सारी चालें मुझे अब अच्छे से समझ में आ रही थी। इस दिन मैंने सारा किस्सा वहीं ख़त्म किया और सरशारी से घर वापस चली आई। मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि क्या बात हुई। मैंने इन्हें सारी बात बता दी और कहा कि अब आप मुझे कभी भी इस बारे में नहीं कहेंगे कि मैं इनसे मिलूं या बातचीत करूं। हाँ, वो मेरे बाप हैं, इस नाते मैं थोड़ी सी इनकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा वो मुझसे कोई तवक्का न रखें। मेरे शौहर ने कहा कि इसने हमेशा मुझे गलत समझा है। मैं इसकी मदद करने की कोशिश करता था। दरअसल इसने गलत इंसान पर भरोसा करके अपना कारोबार इसके हाथों में सौंप दिया था और इसी वजह से इसे नुकसान उठाना पड़ा। वो सिर्फ वक्त ज़ाया करता रहता था और मैंने दिन रात मेहनत करके अपना कारोबार खड़ा किया। इस दिन के बाद ये मुझसे बात नहीं करता। खैर, तुम परेशान मत हो, अगर तुम कहती हो तो मैं इसकी मदद करूँगा। मैंने अपने शौहर की तरफ ममनून निगाहों से देखा। वो बहुत अच्छा इंसान था। आज मुझे समझ आ रही थी कि एक अच्छा इंसान होने के लिए हैंडसम होना ज़रूरी नहीं है। अच्छाई तो किसी भी इंसान में हो सकती है। मैं अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरा शौहर नेमत बनकर आया है। मेरा इरादा था कि अब मैं समरा को भी यतीम खाने से ले आऊँ। कुछ दिन बाद मैं अपने शौहर के साथ यतीम खाने गई। समरा मुझे देखकर बहुत हैरान हुई और कहा कि तुम इतने अरसे बाद आई हो। मैंने इससे कहा कि कुछ काम निपटा रही थी इसलिए देर हो गई। चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मालकिन से बात कर ली है, वैसे भी वो पैसों की भूखी है। इसने तुम्हें हमारे साथ जाने की इजाज़त सिर्फ़ इसी शर्त पर दी है कि हम इसे पैसे दें, और हमने इसे दे दिए हैं। अब चलो तुम सामान पैक करो, मेरे साथ मेरे घर में ही रहकर जाकर रहोगी। फिर मैं इसे अपने साथ लेकर अपने घर चली आई। यहाँ आकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरा इरादा था कि कुछ अरसे बाद इसकी अच्छी जगह शादी कर दी जाए। मेरे शौहर वैसे भी अक्सर बिज़नेस ट्रिप वगैरह पर ही जाते रहते थे। ऐसा में समरा मेरे साथ घर पर रहती तो हम दोनों के लिए काफ़ी अच्छा रहता। एक साथ वक्त गुजारते और एक साथ ही बातें किया करते थे। गुज़रते दिनों को याद करते थे और आने वाले दिनों की प्लानिंग करते थे। अब यही हमारी ज़िंदगी है।